جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ کٹ گیا نیٹ ورک حضرت کا حصہ گرا دیں جی۔ آپ کا حصہ گرا دیں عبدالحکیم جی اصل مولانا میں سفر میں ہوں، نیٹورک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہاں تو تھوڑا سا سفر کب ختم ہوگا؟ کہاں سے بول رہے نبی؟ میں یو پی سے بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا جی، ہمارا نمبر آپ سے کیسے آیا؟ کسی نے دیا اس پہ گروپ پر کہ مولانا سے بات کر لیجیے، رہبری فرما دیں گے۔ اچھا 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 اچھا۔ جی بہرحال ہم کو نصوص قطعی قرآن مجید میں اور عام حالات میں پرہیز کرنا، کیونکہ یہ خود کی کبھی فتنے کا سبب بن رہا ہے۔ فتنے کا سبب بن ہی رہا ہے یہ۔ حالات سے پیش آ رہے ہیں۔ جی ہم ایسی جگہ جانے کے لیے کہتے ہیں جہاں کچھ خواتین سے کام ہوتا ہو، تو ایسی جگہ دارالعلوم دیوبند کے سامنے دونوں نظریات پیش کیے گئے۔ کچھ لوگ مفاد کی بنیاد پر کہ اس سے فائدہ ہوگا عوام کو، جواز کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ ان کے جانے سے فتنہ بنے گا۔ تو ان دونوں نظریات کو دیکھتے ہوئے آپ ہم کو واضح بتائیے کیا کرنا ہے۔ یہ وضاحت کے ساتھ ان سے پوچھا گیا ہے۔ یہ مردوں کی طرح نصاب جو جماعت سے نکلنے کا ہے، مسئلہ تو عمومیت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس حالت میں بھی نکل رہی ہے اس حالت کے تحت دارالعلوم سے پوچھا گیا ہے، تو دارالعلوم کا جواب ہے نہیں جانا ہے۔ تو اگر ہم دارالعلوم کو اپنا اغوا اور رہبر تسلیم کر رہے ہیں تو اس کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ ہاں ماننا ہے جی جی مولانا، بالکل۔ تو اگر ہم اس کو اپنا رہبر یا دین کا مرکز تصور کر رہے ہیں، اس نے سارے حال، اور لوگوں نے جو پوچھا ہے کہ دونوں پوچھے، کچھ لوگ کی فائدہ ہوگا منفیت کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتنے کا سبب ہوگا۔ اس موجودہ حالات میں دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا قطعی طور سے نہیں جانا۔ جی جی۔ تو جب وہاں سے فیصلہ آ گیا قطعی طور سے نہیں جانا ہے، تو کیا اب بھی جواز کی کوئی شکل بنتی ہے؟ جی پھر اسی صورت میں جہاں ضرورت خواتین کی پیش آئے، جہاں ضرورت نہیں خواتین کی پیش آئے، وہاں پہ کرنا۔ یہ دلیل آپ کہاں سے لائے جہاں ضرورت خواتین سے پیش آئے؟ میں اس لیے کہ مولانا کے ارتداد کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد وہ تھا، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک کہیں ایسا ہوا کہ تبلیغ کے لیے بھیجی گئی عورتیں؟ خواتین وغیرہ کا تو خاص استعمال سے نکلنا ثابت نہیں ہے، لیکن جب ثابت نہیں ہے، استعمال کیا ہے تو بس انہوں نے خواتین کے نکلنے۔ ارے بھیا، جن حضرات نے استدلال دیا ہے اس کی دلیل کچھ دیے ہیں کہ کسی زمانے میں نکلی ہے؟ تو دلیلیں کلیئر کرنے ہیں، لیکن جسی طور پر اس کو اس طرح قیاس کرتے ہیں۔ بہرحال ابھی کیا مولانا قیاس کرنے پر اگر قرآن کی آیت سامنے ٹکرائی جائے گی تو قیاس چلے گا، قرآن کی آیت چلے گی؟ بات تو صحیح ہے، ہم کسی کے قائل ہے کہ میں جان لوں کہ اگر ہمارا رہبر رہنما ہے وہ ساری آواز کو ساتھ میں رکھتے ہیں، ہر زمانے میں امت سے رہنمائی کی ہے۔ اور جو دنیا کے 3 بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، سہارنپور اور بنوری ٹاؤن، ان تینوں نے متفقہ منع کیا ہے، تو ان کے یہاں قیاس نہیں تھا کیا؟ آواز آتی تھوڑی کٹ رہی ہے۔ ہاں تو یہ تینوں نے متفقہ منع کیا ہے۔ ہاں جی جی جی۔ تو اب یہ لوگ قیاس نہیں کیے تھے کیا؟ جی ان لوگوں نے قیاس نہیں کیا تھا کیا؟
نہیں اگر بیان قرآن کی آیات سے جو استدلال ہے وقرنا فی بیوتکن ہی سے جی وہ سب سے بڑی دلیل، کیونکہ خیر القرون کے دور میں بھی اس طرح عورتوں کو گھروں ہی میں رہے اقیم الصلاۃ والزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، جی تو قرآن کی صحیح آیت میں خیر القرون کے اگر کچھ ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو بہرحال اس کے لیے ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہوتی جی جی مثال کوئی نہیں ہے. جو اب جو کچھ بھی جگہوں کے واقعات ہیں صرف وہی خواتین جو اس سلسلے میں خدمات کی معروف تھیں اور ان کے اندر اس قابلیت کی وہ خواتین، جی وہ حضرات جو استدلال کرتے ہیں بس کسی کو بنیاد بنا کر کے جب کسی نے بھائی ان کے استدلال سے قرآن کی آیت کا ٹکراؤ ہو گیا نا. ٹکرا ہو گیا. تو جب ٹکراؤ ہو گیا، اگر قرآن کی آیت پر عمل نہ کر کے اس اجتہاد پر عمل کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا جو قرآن کی آیت کو نہ کر کے اجتہاد پر عمل کرے؟ بہرحال بہتر یہی ہے کہ بھائی دعوت کے کام سے تو ان کو سے جوڑ دو کہ بھائی محلے ہی میں عورتوں کے ذمے تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کی ذمہ تبلیغ تو بہرحال وہ ہر جس دائرے میں وہ رہتی ہے اس کی تبلیغ تو ضروری ہے. نہیں یہ تبلیغ منصب تبلیغ عورت کے ذمے ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کے ذمے میں ہے نا، حدیث میں تو ہے نا. دارالعلوم کہتا ہے کہ ہاں مولانا میرے خیال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائن گھر کے لیے ہے کہ باہر کے لیے ہے؟ ہاں گھر کے لیے. گھر کے لیے تو باہر کی تبلیغ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہاں نا اس کو استدلال نہیں کیا جا سکتا، وہ تو گھر کے لیے. وہ تو گھر کلو رائن ہوا تو گھر کے لیے ہے. جی تو جب ہم دارالعلوم کو اپنا رہبر مانتے ہیں، وہ اگر فتویٰ دے دیا دارالعلوم مظاہر العلوم بنوری ٹاؤن، تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی کیوں مخالفت ہو رہی؟ جی اب آپ مسئلہ وہی ہے کہ اب اچھا جن اداروں نے فتویٰ دیا ہے جی اداروں کی بنیاد کیا ہے اس کی؟ اداروں کی بنیاد وہی ہے جو سورہ احزاب آیت نمبر 33. سب سے عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ میرے خیال سے، ارے بھائی فائدے کی بنیاد پر تھوڑی دین چلے گی، دین شریعت کی بنیاد پہ چلے گی، فائدہ کی بنیاد پہ چلے گا. اور دارالعلوم کو نہیں پتا کہ فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. پچھلا دین تو ایسے برباد ہوا، جس کو جو اچھا لگا فائدہ لگا اس کو داخل کر دیا. جی مولانا اب ہم کو جو چیز اچھا لگے اس کو داخل کر دے. ہم کو اچھا لگتا ہے نماز سے پہلے ہم درود پڑھیں تو داخل کر دیا. جی تو چونکہ آپ ایک بڑے مولانا ہیں، آپ کی طرف سے جو بات ہوگی وہ مانی جائے گی. تو اب یہ بتائیے کہ دارالعلوم تو دے دیا ہے نہیں جانا ہے، قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، اور جو جانے والے ہیں ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. تو جب کوئی استدلال قرآن کی آیت یا حدیث سے کوئی اجتہاد ٹکرا جائے گا تو اجتہاد پر عمل ہوگا یا قرآن کی آیت پہ ہوگا؟ جی تو ہمیں کا ہو سکتا ہے آپ کو صحیح بات معلوم نہ ہو، بس ہم اس سلسلے میں بات کر لیں. اس کا مطلب ہے سیدھی بات نہیں جانا چاہیے. بالکل عام حالات تو بالکل منع ہے، پرہیز کرنا ہے ضرور. عام حالات ہو چاہے اور کوئی حالات ہو، جب قرآن کی آیت سے استدلال سے ٹکرا جائے گا تو نہیں جانا ہے. جو جواز کے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. جی ذرا سا کچھ معاملات آج کل مستورات کی جماعت کے بارے میں چل رہے ہیں، تو کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کیا ذرا سے ایک رہبری فرما دے دے. کہاں سے فرما رہے ہیں آپ؟ میں یو پی سے فرما رہا ہوں. اچھا گروپ میں کسی نے نمبر دیا تھا آپ کا. اچھا تو علماء سے رہبری حاصل کرنا ضروری. اصل میں دیکھ مولوی صاحب دیکھیے، ہمارے جو بعض اکابر علماء ہیں دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے بڑی شخصیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر مفتی سعید صاحب پالنپوری، بڑی شخصیت ہے، صاحب علم آدمی ہیں، بہت علماء میں معتبر مستند شخصیت ہے. جی تو ایسی
کئی ایک شخصیات مستورات کی جماعت کو درست نہیں سمجھتے. ہاں آپ ہو سکے تو دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ رجوع کر کے ایک آدھ مرتبہ فون کر کے معلوم کر سکتے. دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ کا وہ تو عدم جواز کا ہے. عدم جواز کا ہے نا جی. ابھی 25 مئی کو جی الہی بخش کرناٹک نے ایک سوال کیا تھا 25 مئی 2023 کو. اچھا. کہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ چونکہ جماعت میں جانے سے فائدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کچھ لوگ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ چونکہ جانے پر مستورات کو باہر نکلنے سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے عدم جواز کا دیتے ہیں. ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رہبری فرمائیں. اللہ زبردست سوال ہے. جی تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے کہ عدم جواز کا آیا ہے. اور مجھے بھی علم ہے مولانا اس کا وہ عدم جواز کا ہے. اب اس میں کیا ہے بولے تو مولانا یہ خاص طور پر اب جماعت کے احباب میں بھی 2 گروپ ہو گئے نا. نہیں وہ تو 2 گروپ سے شریعت سے کیا لینا دینا ہے. وہ لینا دینا نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے نا یعنی میرے بولنے کا مطلب ہے کہ اس میں جو نظام الدین والا گروپ ہے جی وہ جو ہے نا اس کو نہ صرف ایک درست سمجھتا ہے بلکہ اس پر اصرار بھی ہے. وہ فرقہ کی شکل اختیار کر گیا. ہاں اصرار ہے. اور یہ جو شورا والا گروپ ہے وہ لوگ غالباً مطلب میں جہاں تک سنا کہ وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے شورا والے کہ مطلب عورتوں کی جماعت میں جانا. ہاں میں میرے علم میں ساتھ میرے کو سمجھ میں آیا. بہت اچھی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ بنوری ٹاؤن سے کسی نے سوال کیا کہ جو آپ لوگ عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہو اس کی وجہ بنیاد بتائیے آپ. اچھا. ایک سوال پوچھا کہ جو آپ لوگ عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہو اس کی وجہ بتاؤ کس بنیاد پر آپ دیتے ہو. تو بنوری ٹاؤن نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا استدلال دیا. وہ کیا ہے نا عورتیں گھر کے اندر رہیں باہر نہ نکلیں. جی. تو اس کا انہوں نے کیا کہ اور تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا بہت ساری حدیثیں لکھی یہاں تک کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے بھی باب جہاد میں صفحہ نمبر 544 پہ لکھتے نہیں جانا چاہیے. اب کسی کا اجتہاد اگر کسی قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو اجتہاد پر عمل کرنا ہے کہ قرآن کی آیت پر کرنا ہے. قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی جو لوگوں نے اجتہاد کیا تھا جواز کا جی عدم جواز والوں نے تو قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا ہے تو اب ان کا اجتہاد تو قرآن کی آیت سے ٹکرا گیا. اور یہاں پر اب ہم کو بولو جی فرمائیے. یہاں پر تو ہم کو اجتہاد پر عمل نہ کر کے قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے. بے شک. اور جو لوگ قرآن کی آیت کو نگلیکٹ کر کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے شرعی کیا حکم بتائیے. کیا مولانا ہے مفتی ہے. دیکھو آپ لوگ رہبری فرماؤ. امت اس وقت 15 صدی میں بڑے فتنے کے دور میں ہے. جی. بہت قسم کی آفتیں اور فتنے آ رہے ہیں. صحیح ہے. وہاں جب دارالعلوم دیوبند سہارنپور اور بنوری ٹاؤن ان تینوں نے عدم جواز کا دیا ہے اور قرآن کی وہی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پہ دلالت کیا ہے. جی. جنہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے یا جواز کہتے ہیں جانا تو ان کے پاس نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. وہ ذاتی اجتہاد ہے. جی. تو اب یہ ذاتی اجتہاد ٹکرا گیا قرآن کی آیت سے. بے شک. تو اب کیا کرنا ہے. جی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نا قابل عمل قابل ترجیح ہے محالہ اس میں کوئی. اچھا اب دوسری چیز مفتی صاحب ہیں جو قرآن کی آیت پر عمل نہ کر کے اجتہاد پر کرے اس کا کیا حکم پڑے گا بولو. جی ابھی کیا مولانا اپنے درس کا ٹائم ہو رہا ہے. نہیں تھوڑا سا ٹائم. نہیں اچھی بات ہے. جی. تو کیا کہہ رہے تھے سنائی کم پڑا ہے. ہلو. جی ہلو. ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے وہ سنائی دوبارہ کیجیے. خواتین کی جماعت سے متعلق خواتین کے خروج سے متعلق جو مسئلہ آپ گروپوں میں چلا رہے ہیں کچھ دنوں سے کیا مقصد ہے آپ کا؟
تو مسئلہ میں اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں یا دیوبند کی بات کہہ رہا ہوں؟ نہیں دیکھیے، دیوبند انتہائی قابل احترام ہے، دیوبند کی باتیں تمام اپنی جگہ صحیح ہیں. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیجیے. تو جواب تو دے رہا ہوں نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ جو کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیوبند خواتین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو اطلاع ہو جائے. دیوبند خواتین سے متعلق کیا کہتا ہے، یہ اکابر علماء کرام کیا اس سے واقف نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں کون اکابر علماء کون سے تھے جن کی بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اکابر علماء سے مراد آپ جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں یہ تبلیغی جماعت سے متعلق ہے نا. تو تبلیغی جماعت کے جو اکابر کبار علماء کرام ہیں وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ٹھیک، اچھا ہی کہہ رہے ہیں. تبلیغی جماعت کے جو 3 احباب تھے، مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام، جی، کس زمانے میں چالو ہوا؟ کس زمانے میں چالو ہوا وہ بات الگ ہے. میں بول رہا ہوں کہ کیا ہے اب نہیں، کس زمانے میں کب مشورہ ہوا؟ اب جو موجودہ اکابر ہے، موجودہ اکابرین، موجودہ اکابر کا یہی کہنا ہے ہم وہ نہج ثلاثہ پہ کام کر رہے ہیں. ہاں، کر رہے ہیں. تو نہج ثلاثہ میں کس زمانے میں چالو ہوا؟ تو نہج ثلاثہ کے اندر ابھی یہ جو خواتین کا کام چل رہا ہے تو یہ تو پورے ملک میں چل رہا ہے، اور پورے عالم میں چل رہا ہے. پورے عالم میں چلے. نہج ثلاثہ میں کس زمانے میں خواتین کے جانے کا مشورہ ہوا، کب چلا؟ دیکھیے، آپ پھر بار بار دیوبند کا حوالہ دیتے ہیں. ایک بات پر آئیے، دیوبند اور پھر نہج ثلاثہ ایک طرف آئیے. نہج ثلاثہ کی بات تو میں نے کی نہیں، نہج ثلاثہ کی بات تو آپ لے آئے بیچ میں. ان اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہج ثلاثہ پر کام کر رہے ہیں. جی. تو نہج ثلاثہ میں کس زمانے میں مشورہ ہوا؟ مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں میں کب مشورہ ہوا؟ آپ اصل جو ہے پوری تحقیق سے واقف نہیں ہیں، آپ پورے معاملے سے واقف نہیں ہیں. تو پوری تحقیق بتا دیجئے نا تاکہ لوگوں کو ہم بتا دیں. میں آپ کو واٹس ایپ پہ پورے تفصیلات بھیجا ہوں. نہیں، اب دیکھیے واٹس ایپ پہ تھوڑا سا پڑھنے میں مجھ کو دقت ہوتی ہے. ایسے ہی آپ کا مشغلہ ہی واٹس ایپ ہے، آپ بول رہے ہیں پھر جو ہے واٹس ایپ پہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، جبکہ آپ کا مشغلہ ہی واٹس ایپ ہے. دیکھیے، میں آپ سے یہ بات ہوتی ہے، میں آپ سے واٹس ایپ پر بھی وائس کال میں بھیجیے، میں جواب دوں گا. پرنٹ نکال لیجیے. پرنٹ نکالنے میں کیا دقت ہے؟ اتنا ٹائم نہیں پرنٹ نکالنے کا ہمارے پاس. میں آپ سے بس کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے پوچھ رہے ہیں کہ نہج ثلاثہ میں کس دور میں مشورہ ہوا. بڑے بڑے علماء کرام کو فون کر کے ان کا وقت ضائع کرنا یہ بالکل بڑے بڑے علماء تو نہیں، وہ تو کہہ رہے نہیں جانا چاہیے، بالکل نامناسب طریقہ ہے. اور بھی بڑے بڑے علماء تو کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے. کیوں جاتے ہو بھائی؟ جو نہیں جانا چاہے وہ نہ جائے. یہ تھوڑی ہے جو شراب پینا چاہے پیے، جو نہ پینا چاہے پیے. شراب کی حرمت ہے خواتین میں کی جماعت. شراب کی حرمت تو قرآن میں آئی ہے. خواتین کو دین کے کام کرنے کی حرمت قرآن میں بتا دیجیے. وہ جو بجنوری ٹاؤن اور دارالعلوم نے جو قرآن کی آیت سے استدلال کیا، غلط کیا ہے. قرآن کی آیت سے سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے انہوں نے استدلال کیا نہ جانے کا. جانے والے کس آیت یا کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں؟ جانے والے جو استدلال کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ ہی سے کرتے ہیں. بہت اچھی بات. کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، جانے کی استدلال کرتے ہیں؟ آپ کو میں بھیجا ہوں واٹس ایپ پہ. بھیجا نہیں ہوں، اس پر آپ بتائیے. 4 منٹ کی ایک کلپ ہے جس میں کلپ نہیں، آپ بتائیے قرآن کی کس آیت سے اور کس حدیث کی مبارکہ کس سے استدلال آپ کرتے ہیں، یہ بتا دیجیے. وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. بتائیے، اس وقت بتائیے. آپ اس پہ کیسے بتائیں گے؟ ارے قرآن کیا نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اس میں پڑھ لیجیے نا. اس میں آپ بتائیے. ہمارے پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے میں نہیں، غلط بات ہے. صرف اپنی ہٹ درمی پہ رہتے ہیں. دارالعلوم اپنے ہٹ درمی پہ ہے. دارالعلوم کی بات پہ کر ہی نہیں رہا ہوں، میں انانیت کی بات کر رہا ہوں. دارالعلوم نے منع کیا ہے کہ میں نے منع کیا ہے؟
آپ ایسی ہٹ درمی سے میں باز پوچھ آ رہا ہوں، دارالعلوم جائیے میں آپ لوگ اپنی ہٹ درمی کرتے ہیں، دارالعلوم کی بات نہیں مانتے، دارالعلوم نام لے کے جو ہے دارالعلوم کو جو ہے نا مجروح کرتے ہیں آپ. مجروح وہ کرتا ہے جو مانتا نہیں ہے. دارالعلوم کے دارالعلوم کو وہ مجروح کرتا ہے جو دارالعلوم کی بات نہیں مانتا ہے. آپ کو مجروح کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ شہرت کے لیے اللہ کے واسطے ایسے کام مت کیجیے، بس یہی بولنا تھا. اللہ کے واسطے دارالعلوم کی بات